جی، اعتکاف کی حالت میں بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چونکہ پہلے ہی سے ہی بیڑی سگریٹ یا حقہ پینے کے عادی ہوتے ہیں، یا بعض لوگ نسوار منہ میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اس عادت بد کے سبب جب وہ اگر مسجد میں اگر رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اسی عادت سے مجبور ہو کے وہ حالت اعتکاف میں بھی یہ عمل دہراتے ہیں۔ ایسے افراد کو یہ چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے چند دن پہلے یا مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی اس عادت بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرے، تاکہ وہ اس پہ کنٹرول کر سکے، اور مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کی صورت میں گویا کہ انہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو، وہ پہلے سے اس پر گویا کہ مشق کرے باقاعدہ۔ تو چونکہ اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی شخص مسجد میں یا صحن مسجد میں، مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں اگر وہ سگریٹ پیتا ہے اور ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو چونکہ سگریٹ میں، حقہ بیڑی وغیرہ میں، نسوار میں ایک قسم کی بو ہے، اسمیل ہے، تو مسجد کو بدبو سے پاک رکھنا گویا کہ واجب ہے۔ تو اگر مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں اگر کوئی شخص جو ہے سگریٹ پیتا ہے، تو سگریٹ کا جو دھواں ہے اس میں بدبو اور اسمیل ہے، اور جو پینے والا اس کے منہ میں بھی اسمیل اور بدبو پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں مسجد میں یا صحن مسجد میں اس کے استعمال سے وہ گنہگار ہوگا۔ اگرچہ اعتکاف ان کا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ مسجد کے اندر ہی ہے وہ، لیکن اس عمل سے چونکہ اس نے مسجد کو بدبودار کیا اور اس کے منہ میں بھی بدبو پیدا ہوا، اور ایسی صورت میں مسجد کے اندر رہنا بھی ناجائز ہے، تو مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں گویا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو وہ بدبودار کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن معتکفین میں ایسے افراد بھی ہوتے جو سگریٹ، نسوار، گٹکا وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، یہ لوگ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر یہ استعمال نہ کرے تو بعضوں کو دیکھا گیا کہ ان کے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، تھکن وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے ہمارے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ وہ ایسے افراد فنائے مسجد میں جا کر گویا کہ وہ سگریٹ وغیرہ پیے تو اس کی اجازت ہے، یعنی مسجد کی احاطے میں وہ چلا جائے، اور یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور مسجد کا صحن، یہاں تو اجازت نہیں ہے، لیکن مسجد کے حدود کے اندر، مسجد کی احاطے میں کسی ایسے کونے میں چلے جائے جہاں پر اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کا دھواں واپس وہ مسجد کے اندر یا مسجد کے صحن میں واپس دھواں جو ہے وہاں منتقل نہ ہو۔ تو سگریٹ پینے کے لیے فنائے مسجد میں یعنی احاطۂ مسجد میں ایسے کونے میں، ایسے زاویے میں جا کر وہ بیٹھ کر گویا کہ وہ سگریٹ پیے اور دھواں دیوار وغیرہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرے، تاکہ دھواں مسجد کی طرف نہ آئے۔ باقی رہا منہ سے بو آنے کا مسئلہ، تو علماء نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ صحن مسجد میں تو یہ منع ہے، مسجد میں یا مسجد کے صحن میں یہ منع ہے، فنائے مسجد میں یہ منع نہیں ہے، وگرنہ ایسے افراد کے لیے حرج لازم آئے گا۔ اسی لیے ہمارے بعض فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اولاً تو اس سے بچنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ عمل نہ ہو، لیکن اگر بہت زیادہ گویا کہ ان کے لیے مشکلات اور دشواری کا سامنا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ فنائے مسجد میں جا کر گویا کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ وہ پی سکتے ہیں، اور منہ میں بدبو ہو تو اس کو گویا کہ اچھی طرح مسواک کر کے صاف کر کے فوری طور پر مسجد میں آ جائے۔ چنانچہ فقیہ ملت علامہ جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فتاویٰ کی کتاب فتاویٰ فیض رسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535 کے اندر مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب فرماتے ہیں کہ معتکف بیڑی، سگریٹ یا حقہ پینے کے لیے فنائے مسجد میں نکل سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن خوب منہ صاف کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہو، اس لیے کہ بیڑی اور سگریٹ وغیرہ کی بو جب تک باقی ہو مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں۔
یعنی اگر وہ بالفرض وہ فنائے مسجد میں مسجد کے احاطے میں کسی کونے میں ایسے زاویے میں بیٹھا کہ وہ سگریٹ پی اور سگریٹ کا دھواں مسجد کے اندر یا صحن مسجد میں دوبارہ داخل نہ ہو، تو فوری طور پر گویا کہ وہ سگریٹ پی کے وضو خانے میں جا کے اچھی طرح مسواک کر لے تاکہ منہ میں جو بدبو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہو۔ تو مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد میں جا کر اگر بیڑی سگریٹ حقہ یا نسوار وغیرہ لے تو گویا کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کے آداب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے جس طرح اعتکاف کے حقوق ہے تو اس کے آداب کو بجا لاتے ہوئے ہمیں اعتکاف کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔